ایام مخصوصہ جن کا تعلق مختلف عیدوں سے ہے، اسی کو مد نظر رکھ کے اپنے موضوع کا انتخاب کیا تاکہ انسان ان ایام سعیدہ سے صحیح استفادہ کر کے اپنی زندگی میں برکتوں کو جاگزین کر سکے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ ذی الحجہ ہے اور اس میں خدا نے 8 عیدیں کم سے کم رکھی ہیں۔ 4 عیدیں جمعے کی ہیں اور اس کے بعد عید الاضحیٰ تھی، اس کے بعد اب عید غدیر، عید مباہلہ آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 25 ذی الحجہ کا دن جو سورہ حلقہ کے نزول کا دن ہے۔ تو ان تمام ایام سعیدہ سے انسان جتنا استفادہ کرے اتنا زیادہ اس کی زندگی بابرکت ہوگی۔ انہی چیزوں کو لیکن سب سے پہلے ایک موضوع آپ کی خدمت میں اہم عرض کروں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں اور یہ برکت ہم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ ولایت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد غدیر کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس موضوع کو بھی صحیح طور پر سمجھیں، پہچانیں اور اس پہ صحیح طور پر عمل پیرا ہو سکیں، کیونکہ غدیر ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو سمجھے بغیر انسان دین حق کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے خدا نے قرآن مجید میں اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ توجہ دلائی، رسول نے بھی اتنا ہی اہتمام کیا، اور ائمہ اطہار نے بھی اپنی زندگی میں بعد میں مستقل طور پر اس سلسلے میں احادیث سے ارشاد فرمائیں اور ہم کو متوجہ کیا کہ غدیر ہماری زندگی کا اور ہمارے عقیدے کا ایک خاص حصہ ہے۔ اسی کو آپ خدمت میں اب ایک بہت خاص عنوان ہے، اسے پہلے سماعت کر لیے۔ خاص عنوان یہ ہے کہ غدیر کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ غدیر کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک مبلغ کہ جو کار تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ذاکرین، شعراء اور اس کے ساتھ ساتھ علماء، ان کی ذمہ داری۔ ایک ذمہ داری جو ہے وہ سامعین اور مولا کے چاہنے والوں کی ہے۔ تو لازمی ہے کہ دونوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بہت پیارا آرٹیکل، اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے، میں سم اپ کر کے آپ خدمت میں عرض کروں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تب تک پیغام غدیر پہنچے گا نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو خدا نے اپنے سلسلے میں واجب قرار دی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ الگ ہیں۔ جیسے نماز کے لیے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کہہ دیا، امر کا صیغہ ہے، ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب روزہ آیا، کتب علیکم الصیام، تمہارا پڑھنا، روزہ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا، واجب، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں بھی امر کیسا ہے؟ شادی۔ اس کے بعد کی منزل کیا آئی؟ جب تیسرا زکوٰۃ کی منزل ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا تو زکوٰۃ۔ حج کے لیے بھی خدا نے اسی طرح کا ہے، جناب ابراہیم کو کہا وَأَذِّن لِلنَّاسِ الْحَجَّ، کہ لوگوں کو حج کے لیے دعوت دو، بلاؤ، ہے نا۔ تو اس کا مطلب سب جگہ جو ہے وہ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ڈائریکٹ ہیں۔ لیکن جب غدیر کی بات آئی تو خدا نے الفاظ کو بدل دیا، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی تبلیغ جہاں ضروری ہے وہ مقام ولایت ہے۔ جہاں تبلیغ ضروری ہے لوگوں تک، اب وہ کیا تھا کہ یہ سارے امر جو تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ رسول نے ڈائریکٹلی پہنچا دیے ہم کو، لیکن جو ولایت کا امر تھا اس کے لیے نہ صرف اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اس کو پہنچاؤ، بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے جو رسول نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، اس خطبہ غدیر میں یہ کہا کہ جو حاضر ہے وہ سنیں اور سمجھیں، اور جو غائب ان کو جا کے بتائیں۔ یعنی اس خود جو ہے وہ پیغام غدیر میں جو بلغ کے معنی تھے وہ خود رسول نے اپنے جو ہے تمام سامعین کو یہ کہہ کے ابلاغ کیے کہ تمہارے پہ صرف جاننا فرض نہیں ہے بلکہ اس کو پہنچانا بھی فریضہ ہے۔ تو اب پہنچائے کیسے؟ تو پہنچانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس غدیر کو پہچاننا۔ کیا سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ کہ غدیر کو پہچانا کہ غدیر ہے کیا۔ اس کے بعد غدیر کے سلسلے میں جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، سنیے، بہت بہت اہم چیز، وہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان پیغام غدیر کو بغیر خطبہ غدیر کے پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ غدیر میں جو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ غدیر میں سب سے بڑا شے پیغام غدیر ہے۔ پیغام غدیر کیا ہے؟ خطبہ غدیر ہے، جو رسول خدا نے اعلان ولایت امیر المومنین سے پہلے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس
غدیر کے خطبے پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے، کیوں نارملی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس خطبے کو بہت کم ٹچ کرتے ہیں، لیکن یہ خطبہ میں نے ابھی دیکھا کہ اتنا تو امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا ہمارے جو اساتذہ ہیں اور بزرگ جو ہمارے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دلائی ہے. اب اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان اس کی تشریح، اس کی توضیح اور اس میں چھپے ہوئے نکات کو لوگوں تک پہنچائے. کیوں؟ کیونکہ یہ خطبہ جو ہے وہ بڑا ہی خاص خطبہ ہے، عام خطبہ نہیں ہے، خاص خطبہ ہے. اس خطبے میں رسول نے ایک طرف اللہ کی صحیح معرفت کرائی ہے، ایک طرف اپنی معرفت کرائی ہے، اور اس کے بعد پھر جن کی ولایت کا اعلان کا حکم دیا تھا ان کی معرفت کرائی ہے. تو اس پورے خطبے میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے. اس خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ. میں نے دیکھا کہ اس کی شرح کتنی ہے، تو اتفاق سے میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ملا، تو ایک عالم نے اول تو پورا جو ہے وہ غدیر کتاب غدیر ہے پوری اس سلسلے میں، لیکن عالم نے تقریباً 300 تقریر اس خطبے کی شرح میں کی ہیں. 300 اسپیچز. اب آپ بتائیے کہ اس کا مطلب یہ خطبے میں کچھ نکات ہیں کہ جو آدمی 300 گھنٹے اس سلسلے کے اندر بول سکتا ہے. تو اب ہم اس میں سے کتنے گھنٹے جانتے ہیں؟ ہمیں خطبہ غدیر کبھی پورا پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو اس کا مطلب ہماری معرفت غدیر کے سلسلے میں بہت ہی مختصر ہے. تو جب ہم خود نہیں جانتے تو کس چیز کا پیغام کیا پہنچائیں گے؟ اکثر کہتے ہیں بات بتا دینا، تو پوچھتے ہیں کیا بتاؤں؟ تو پہلے بات کا جاننا ضروری ہے، پھر بتانا ممکن ہے. اگر خود انسان جانتا ہی نہیں ہے تو بتائے گا کیا؟ اسی لیے سب سے پہلا پیغام اس خطبہ غدیر میں کیا ہے کہ انسان معرفت جو ہے وہ اگر غدیر کی حاصل نہیں کرے گا تو اور لوگوں کو متعارف نہیں کرا سکتا، ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا. یہ سب سے پہلا میسج. اب یہ غدیر میں ہوا کیا، کیسے ہوا، وہ تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پیغام جو ہے وہ رسول اکرم نے کیا دیا، وہ پیغام کا سمجھنا جو ہے وہ اشد ضروری ہے. اس پیغام میں تو ذمہ داری کیا ہے؟ تو سب سے پہلا چیز جن ذمہ داری کو لکھا ہے کہ انسان غدیر کے سلسلے میں فہم دقیق، سرسری جو ہے نالج نہیں بلکہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں حاصل کرے، یہ پہلا. اس کے بعد اس خطبہ غدیر کو منتشر کیا جائے، اس کا ترجمہ، اس کی شرح کو لوگوں میں بانٹا جائے، ان تک پہنچایا جائے، تاکہ کم سے کم اس خطبہ غدیر کی شرح کو، اس کی ایکسپلینیشن کو لوگ پڑھیں. اس کے بعد کیا ہے کہ نہ صرف اس کو نہ بڑھائے بلکہ اس کی حفاظت کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس جس طرح بہت سی حدیثیں جو ہے مفقود ہو گئی ہیں، یہ خطبہ غدیر بھی ہمارے پاس سے مس ہو جائے. تو اس کی نگہبانی کیسے ہوگی؟ جب تک ہم اس کی توضیح نہیں کریں گے، اس کو جب تک ہم اس کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تب تک بچے گا نہیں. کیونکہ اس کا رہنا، باقی رہنا، بار بار اس کا ریپرنٹ ہو کر توضیح و تشریح کے ساتھ لوگوں میں پہنچنا یہ اشد ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا یہ متن عربی میں تو اس کا ترجمہ، اچھا بہت سے لوگ ڈیٹیل سے پڑھنا پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں، تو اس کا خلاصہ، کبھی اگر انسان کمپلیٹ نہ پڑھ پائے تو اس کا خلاصہ. اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر جو تمام شبہات ہیں، لوگ جب ہم پیغام غدیر دیتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو ان شبہات کو دور کرنا. اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ نہ صرف اپنے لوگوں میں ہم کیا کرتے ہیں، غدیر اپنے میں مناتے ہیں، بلکہ امت اسلامی کو اس سے آشنا کرنا کہ پیغام رسول غدیر کے دن کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ حج جو ہے حجۃ الوداع ہے، تو اس حجۃ الوداع کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام غدیر کو، دونوں کو ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچانا. اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ لوگ اس بات پہ بحث کی جائے کہ کیا یہ غدیر کا خطبہ ہم ہی نشر کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے نشر نہیں ہوا تو ہم سے پہلے والوں نے کیا؟ ہم سے پہلے والوں نے غدیر کے سلسلے میں کیا جو ہے وہ فرائض انجام دیے، ان کو لوگوں تک پہنچانا، تاکہ ایک کنٹینیوٹی کا پتہ چلے کہ نہیں ہم ہی صرف اس پہ جو ہے اتنے اتاولے نہیں، ہم ہی صرف اس کے لیے اتنا ایمفیسائز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ مسلسل اسی صورت سے چلا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے روایتوں کا تذکرہ، اس کے سلسلے میں جو تمام فضائل و کمال آئے ان کا تذکرہ، غدیر کے سلسلے میں جتنے بھی جو ہے وہ احکام ہیں. آپ کو پتہ پوری کتاب فقہ غدیر کے نام سے، یعنی فقہ اس دن کے اعمال، خالی ایک دن کے اعمال اتنے ہیں کہ اس پر پوری کتاب بنی ہوئی ہے. فقہ غدیر یعنی روزے کا ثواب کیا ہے، عطر لگانے کا ثواب کیا ہے، نیا کپڑا پہننے کا ثواب کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے، فلاں کو جو ہے لوگوں سے ملاقات کرنے کا ثواب کیا ہے. اس دن مسکرانے تک کا ثواب لکھا ہے، اس دن مسکرانے تک کا ثواب لکھا ہے. ہم اس کو اگر نہیں پہچائیں گے تو مسکرائیں گے کیسے؟ تو وہ اس کی جو ڈیٹیل ہے اس ڈیٹیل سے گفتگو کی جائے تاکہ انسان اس دن کو خاص سمجھے، اس دن کی عظمت کو انسان اچھی طرح سے پہچان لے. اس کے بعد کیا ہے؟
اچھا یہاں سنیے یہ خاص جو اہم چیز ہے، غدیر کتنی اہم ہے، غدیر کتنی اہم ہے، انشاءاللہ جب اس کی تقریر ہوتا ہے عرض کرنے، لیکن یہ جملہ بہت قیمتی ہے، پورے میری تقریر کا خلاصہ اگر آپ کچھ سمجھیں نہ سمجھیں، اس جملے کو اگر آپ سمجھ گئے تو اس کا مطلب آج آپ کچھ پیغام لے کے جائیں گے۔ اس جملے پہ توجہ کیا ہے، بڑا پیارا ہے، دیکھیے یہ علماء کی خدمت ہے جو خدا نے ان کو معرفت عطا کی، اور یہ ہم ایک جملہ ہے لیکن اتنا ڈیپ ہے کہ انسان اگر اس کو سمجھ جائے گا تو پیغام غدیر کا مین پوائنٹ، کی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں جس طرح سے حوض کوثر پیے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، کیا ہے؟ جس طرح سے حوض کوثر پیے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح علی کی ولایت کو مانے بغیر حوض کوثر نہیں پی سکتا۔ کیا پیغام کیا ہے؟ بہت سمپل لیکن کتنا ڈیپ میننگ ہے کہ جس طرح کوئی ہر مسلمان کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے حوض کوثر کا جام پہلے پینا پڑے گا، کہ اس کو پیے بغیر انسان کے اندر وہ چینجز ہی نہیں آئیں گے کہ جنت کے اندر رہ سکے۔ اور آپ کو بچوں کو انڈرسٹینڈنگ کرانے کے لیے ہے نا کتنا امپورٹنٹ ہے، اسپیس میں آدمی بغیر جو ہے وہ اسپیس سوٹ کے نہیں جا سکتا، ورنہ ختم ہو جائے گی باڈی اس کی، ہے نا۔ اسپیس سوٹ جتنا جو ہے اسپیس میں جانے کی ضرورت ہے اتنا ہی زیادہ حوض کوثر جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، اور حوض کوثر علی کے ہاتھ سے اسی کو ملے گا جس نے غدیر کو مان کر علی ولی اللہ کہا ہوگا۔ یہ امپورٹنس ہے اس غدیر کی، جسے لوگوں کو بتانا ہے، اس کو سمجھانا ہے تاکہ انسان عظمت غدیر کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لے، مس نہ کرے۔ ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے والے کے لیے کہ ہم اس کو قابل فہم بنائیں، انڈرسٹینڈنگ لیول پر لے کر آئیں تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اب جو غدیر کے سلسلے میں پیغامات ہیں کہ کیوں اتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ضرور جو میں نے جملہ کہا نا، اس کی تائید میں، اس کی دلیل میں، اسی کے ایمفیسائز میں، اسی کی امپورٹنس میں، اسی کی امپورٹنس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ جو لفظ ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل، یہ ان لم تفعل میں سارا کا سارا پوائنٹ ہے جو بار بار ہر سال آپ کے لیے ایمفیسائز کرتا ہوں۔ ان لم تفعل میں کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز بھی نہیں پہنچائی، روزہ بھی نہیں پہنچایا، حج بھی نہیں پہنچایا، زکوٰۃ بھی نہیں پہنچائی، کچھ نہیں پہنچایا۔ اچھا اس کو کیا ہم خالی رسول نے بیان کیا، دوسرے اماموں نے؟ نہیں، ہمارے تمام اماموں کی حدیث ہے، امام محمد باقر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ان 5 پلرز پہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و ولایت۔ اب امام کہتے ہیں کہ اگر ولایت قبول ہے تو یہ 4 بھی قبول ہیں، اور ولایت رد ہے تو یہ 4 بھی رد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جنت میں لے جا سکتی ہے لیکن ولایت کے بعد، روزہ جنت میں لے جا سکتا ہے لیکن ولایت کے بعد، زکوٰۃ جنت میں لے جا سکتی ہے لیکن ولایت کے بعد، حج جنت میں لے جا سکتا ہے لیکن ولایت کے بعد۔ اگر ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں رد ہو جائیں، جب رد ہو جائیں گی تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہی آدمی کا کینسل ہو جائے۔ پھر وہی کہا میں نے آپ خدمت میں کہ انسان بغیر حوض کوثر پیے جنت میں نہیں جا سکتا، اور بغیر علی کی ولایت کو مانے بغیر حوض کوثر نہیں پی سکتا ہے۔ یہی اسی جملے کو اب ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے کوئی امر پہنچایا ہی نہیں، یہ اس لیے ہمارا ساتھ ہم نے کوئی امر مانا ہی نہیں، ہم نے اس میں کوئی امر مانا ہے۔ اب اس کی امپورٹنس سمجھے کہ کیوں، میں آپ کو بالکل ماڈرن جو ہے اس کا ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں تاکہ اس سے آپ اصل میں امامت ہے کیا ہے نا، اصل میں امام بہت اہم کہ امامت ہے کیا چیز۔ کہتے ہیں امامت ہے ریاست کل الہی۔ یہ لفظ سنیے گا، اس کا میں ٹرانسلیشن کروں گا، بہت دقیق ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے مراجع کی یہ گفتگو ہے جو آپ کو میں پیش کرتا ہوں، یہ عام سطحی لیول کی گفتگو نہیں، بہت ڈیپ۔ کیا ہے؟ ریاست کل الہی، ہاں، اور نیابت نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس ڈیفینیشن کو سمجھیے گا، امامت کی ڈیفینیشن کو سمجھیے گا، جو میں آپ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں اس ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا تاکہ آپ اس لیول پہ جائیں جہاں امامت کو ہمیں سمجھنا ہے نا۔ بچوں کے لیول پہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ 12 امام ہیں، پہلے سے آخر کا نام، اس کے بعد جب نام لیا جائے اس کو مکس کرنے کو کہا جائے ان کے ساتھ، کیونکہ 4 امام جن کا نام علی ہے، 4 امام ہیں جن کا نام محمد ہے نا، تو یہ 4 محمد میں ساتھ میں لکھ دوں کہ تمہیں یہ
اس کو صحیح سیکوینس میں لگا دو، تو آپ لگا نہیں سکتے اس کے ساتھ میں اگلا لقب نہ لگائیں. جب تک اس کے ساتھ میں اگلا لقب نہ لگائیں تب تک آپ ان کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے، ہے نا. تو لازمی ہے کہ نام یاد کرنا اور بات ہے، لیکن نام کو صحیح طور پر پہچاننا الگ بات ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ جو ہے امامت کا لفظ سننا اور بات ہے، اس کے مفہوم کے ساتھ اسے انڈرسٹینڈ کرنا اور بات ہے. تو کیا کہا؟ ریاست کل الہی، اللہ کی حکومت جو ہے اس کا رئیس کل کیا ہے؟ ریاست. یہ مرجع کا جملہ ہے، سنیے گا. ہاں، اب رئیس کسے کہتے ہیں؟ رئیس بنائے راس سے، راس کہتے ہیں ہیڈ کو. رئیس کسے کہتے ہیں؟ رئیس بنائے راس سے. راس کسے کہتے ہیں؟ ہیڈ کو. یعنی آپ کے بدن میں جو سر کی امپورٹنس ہے وہی کائنات میں امام کی امپورٹنس ہے. اب آپ بتائیے کیا سر کے بغیر آپ کے بدن کا تصور ممکن ہے؟ نہیں. اسی طرح ریاست کل جو امامت ہے اس کے بغیر کائنات کا تصور ممکن نہیں ہے. یہ ایک پیغام ہے. دوسرا، اچھا ریاست کے معنی، اب اس ہیڈ، اب اس کا ترجمہ کیا سنیے. میں آپ کو جو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اس میں ایک رکیے کہا ہے کہ ان لم تفل فما بلغت رسالتہ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو. سنیے گا کہ کیوں یہ اس سے لنک ہے امامت. اس کی دلیل یہ ہے کہ اب آپ یہ ڈالیے گا ویکیپیڈیا میں، ڈالیے گا رئیس، لفظ رئیس، یہ رے حمزہ سی رئیس ہے نا، یہ رئیس ڈالیے گا. اس کے بعد ڈال کے آپ دیکھیے گا کہ رئیس کا میننگ کیا آتے ہیں. تو جو میننگ اتفاق سے سامنے آئے میں آپ کو سارے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر بھی غور کریں. یہ خطبہ بھی لایا تھا لیکن اتفاق سے وقت نہیں ہے کہ اس خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس رئیس سے کیا کیا مراد انہوں نے لیے. تو سب سے پہلے کہتے ہیں جو ٹرانسلیشن انہوں نے کیا اور سب کام کے ہیں، یہ سارے ٹرانسلیشن سے میں نقطے نکال سکتا ہوں لیکن وقت کم ہے. کہتے ہیں باس، چیف، لیڈر، ڈائریکٹر، ہے نا، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، چیئرمین، گورنر، پریزیڈنٹ، مینیجر، اس کے بعد کہتے ہیں کیپٹن. کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اب یہ سارے جو میننگ انہوں نے رئیس کے بتائے. کیا میں نے بتایا کہ رئیس کا کیا ترجمہ کیا ہمارے استاد نے محسن قادری نے؟ رئیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست کل الہی. اب انہوں نے رئیس کے جب معنی دیکھے تو سارے آئے. اب آپ بتائیے کہ جو آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ان سارے میننگس کو آپ جانتے ہیں، ہے نا. کوئی بھی ادارہ کیا ان ہیڈز کے بغیر پاسبل رکھتا ہے؟ کسی بھی ادارے کی سکسیز یا اس کا ٹوٹل رائٹ اسٹیبلشمنٹ پاسبل ہے بغیر ان ہیڈز کے؟ نہیں. اسکول آپ کا بغیر پرنسپل کے چل نہیں سکتا، پرائمری اسکول بغیر ہیڈ ماسٹر کے نہیں چل سکتا، ہے نا. آپ کا اسٹیٹ جو ہے بغیر گورنر کے نہیں چل سکتا، آپ کا کنٹری بغیر پریزیڈنٹ کے نہیں چل سکتا. تو جس طرح سے آپ کے تمام جو ہے ادارے بغیر ان کے ہیڈز کے نہیں چل سکتے، اسی طرح کائنات بغیر امام کے نہیں چل سکتی. یہ رئیس کل الہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کتنے پاور، اب یہ دیکھیے اس میں بڑا فرق ہے. گورنر کو پاور کون دیتا ہے؟ ان کی کیبنٹ دیتی ہے جو اس کو سلیکٹ کر کے آئی ہے. ہیڈ ماسٹر کو پاور کون دیتا ہے؟ جس نے ان کو، ایک پورے اسکول کا نظام چل رہا ہے، جو اوپر کیبنٹ بیٹھی ہوئی وہ دیتی ہے کہ بھئی آپ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، ہے نا. اسی طرح ادارے کا باس جس نے بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ جہاں جہاں ہے وہ پاور ہے. تو اب جب کائنات کا جو رئیس ہوگا اس کو پاور بھی وہی دے گا جس نے کائنات کو بنایا ہے. اس لیے امام کو بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ ہی بنائے گا، کیونکہ کائنات اس کی ہے تو ریاست بھی اسی کی طرف سے ملے گی. اس لیے ریاست بھی اسی کی طرف سے ملے گی، ہمارے آپ کی طرف سے نہیں مل سکتی. کیونکہ جب یہ کائنات اس کی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے باس بنا دیں؟ بالکل ایسا ہی ہو جیسے کمپنی آپ کی ہو اور ہیڈ آف کمپنی میں بھیج رہا ہوں، تو یہ تو نہیں چلتا نا. مطلب کمپنی آپ کی تو ہیڈ آف جو ہے کمپنی آپ ہی بنائیں گے. تو جب یہ کائنات اللہ کی ہے تو ہیڈ آف کائنات بھی اللہ ہی چنے گا. اسی لیے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی، اگر آپ نے انٹروڈیوس نہیں کیا کہ اس کائنات کا ہیڈ کون ہے تو آپ نے پھر کوئی بھی چیز ان کو بتائی ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ باقی اسی کی وجہ سے رہے گی جو اس کو بچانے والا ہے. یہ پیغام اس لیے تاکہ یہ جو ڈسکشن ہے کہ ان لم تفعل کا وہ اس معنی میں چھپاؤ گے. جب تک میننگ نہیں سمجھیں گے میننگ کیا ہے، امامت کے میننگ کیا ہے، امامت کی میننگ ہے. اچھا آپ یہ جب اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے تو اس کی وہی ایبلٹی بھی ہے، وہی اس کی طاقت. اب یہ وہ منزل ہے کہ جب آپ کسی کو پرنسپل بناتے ہیں کالج کا تو الیکشن کرتے ہیں یا سلیکشن ہوتا ہے؟ سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا. کیوں سلیکشن ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں جن کو پہلے پرکھا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے، اس کام کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے. اچھا جب موضوع ہوتا ہے تو پھر اس کو دے دی جاتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں دی جاتی. اب منزل کیا ہے؟ اب دیکھیے دو باب ہیں، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں، سنیے گا.
مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ امامت ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا ہی سینسیٹیو بھی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو ذرا سا اپنے آپ کو ایلیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے نا. مسلمانوں کو اسی لیے دیکھیے امام ہے، بچپنے میں بھی امام ہے، بڑھاپے میں جوانی ہر جگہ امام ہے. تو اب پہلے دن جس دن اعلان رسالت ہو رہا تھا، پہلے دن جس دن اعلان رسالت ہو رہا تھا، نبی نے کیا کہا تھا؟ جو 40 لوگ ان کے ساتھ جمع تھے، ان کے خاندان کے، بنی ہاشم کے، کیا کہا تھا کہ آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا. اوپن پوسٹ تھی، جو کھڑا ہو کے ہاں کہہ دیتا اس کو مل جاتی. کوئی کھڑا نہیں ہوا. تاریخ نے لکھا ہے دعوت ذوالشیر کا واقعہ، صرف مولا کائنات کھڑے ہوئے. تو اسی دن نبی نے اعلان بھی کر دیا کہ میرے بعد تم میرے جانشین ہو، ہے نا. اس وقت مولا کائنات کی عمر 11 سال تھی تقریباً. اب بات آئی ہے کہ اب یہ ریاست کل تو ملنے والی کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، ہے نا. یہ تو ملنے والی اس وقت جبکہ نبی اس دنیا سے جانے لگیں گے، اس وقت ملے گی. اعلان ہوا ہے اب، یعنی 23 سال بعد ملے گی. اب 23 سال پہلے اعلان ہوا ہے تو منزل کیا تھی؟ اللہ نے کہا دیکھو یہ ہم نے آج تو جو ہے نومینیشن کیا ہے، 23 سال تک مسلمان اب زندگی علی کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جس پوسٹ کے لیے ہم نے ان کو انٹائٹل سمجھایا ہے یا ان کو بنایا ہے، کیا ان میں وہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے. اب مسلمان ایک جگہ لا دے کہ جہاں مولائے کائنات ڈسکوالیفائی ہوتے ہوں تو ہم رد کر دیں گے. لیکن آپ بتا دیں کہ دنیا میں جتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے، جن کو ان کے مقام پہ بٹھایا گیا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. محافظ نبی تو صرف علی ہی نظر آئے ہیں. تو جو رسول کو نہ بچا پائے وہ دین رسول کو کیا بچائے گا؟ جو رسول کو نہ بچا پائے وہ دین رسول کو کیا بچائے گا؟ یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، کوالیفیکیشن چاہیے اس کے لیے، اسٹینڈرڈ چاہیے. ذرا آپ خود بتائیں زیزان گرامی، خدا نخواستہ جعفری سینٹر میں آگ لگ رہی ہو، نہ لگے ہمیشہ خدا محفوظ رکھے، لیکن ایگزامپل ہے نا. اور یہاں پہ جو ماشاءاللہ یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اور ہم ہی بھاگ جائیں، اس وقت بنسبت اس کے 911 کال کیا جائے، کسی کو بلایا جائے، یہاں پہ محفوظ کیا جائے، ہے نا. تو آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے مولانا آپ انٹائٹل نہیں ہو، جب نیجن میں تھا تبھی آپ بھاگ گئے تو اس کو پھر آپ کیسے محفوظ رکھیں گے؟ تو جانے کا ہوا یہی تھا کچھ جنگوں میں کہ جب رسول کو مدد کی ضرورت تھی تو لوگ اپنی جان بچا رہے تھے، رسول کے نہیں. اس کا مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے رکھا گیا اگر وہیں محافظ نہیں ہو تو تم اس پوسٹ کے لیے حقدار نہیں ہو. یہ اس کا مطلب کیا؟ بالکل اوپن بحث، اس میں کوئی ڈسکشن ایسا نہیں ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ کے لیول سے اپ ہو، لیکن اس انڈرسٹینڈنگ لیول میں لانا ہے کیا کہ یہ ہے کیا چیز. ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اس رول کو آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو یو آر ناٹ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. یہ چیز رول کو سمجھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو مولا کائنات کے سلسلے میں ہے. اس کو آپ کو سمجھیں کہ مولا نے ایک مقام پر بھی رسول کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. یہ ہے ریاست کل الہی. وقت نہیں ہے آپ کو عرض کرتا، یہ بہت ڈیٹیل، ابھی تو گفتگو چلے گی کیونکہ تو غدیر کا ایام انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا میں آپ کو عرض کروں گا. یہ خطبہ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے اور موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس خطبے کی ڈیٹیل بھی بیان کریں گے. خطبہ بہت عظیم ہے، بہت اہم ہے. ہمارے اساتذہ نے اس پہ بہت ایمفسائز کیا ابھی کہ ہم اس کے توجہ نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، یہ ٹوٹل جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ غدیر کے دن پہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہم جو اسپیسیفک پارٹ چنتے ہیں وہ اعلان ولایت علی بن ابی طالب ہے. لیکن اس کے پہلے اور بعد کے جو سارے سیناریوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. خاص کر کے جو اس دن کا خطبہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. اس خطبے کو ہمیں سمجھنا ہے کہ خطبے میں نبی نے پیغام کیا دیا، کتنی اس کی امپورٹنس ہے، کتنی زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے. اس ڈیٹیل کو ہمیں سمجھنا ہے. جب ہم ڈیٹیل کو سمجھیں گے تب ہم صحیح طور پر پیغام غدیر کو لے پائیں گے، صحیح طور پر مان پائیں گے. پھر وہی جملہ میں نے بار بار دہرایا تاکہ جو لوگ آئے مس نہ کریں. کیا ہے کہ جس طرح کوثر کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے، علی کی ولایت کے بغیر کوثر ممکن نہیں ہے. اسی لیے اس کو یاد رکھیے گا، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اگر کوثر کا جام پینا ہے تو علی ہی ساقی کوثر ہیں. علی اسی کو جام دیں گے جس نے علی ولی اللہ کہا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا. پانے والی جو واسطہ پہ پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، نہ پریشان کو دور فرما دے، نہ توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. پانے والے ہمیشہ ہمیں ولایت علی بن ابی طالب سے متمسک رکھ. پانے دنیا میں ان کی مدد، آخرت میں ان کی شفاعت سے ہمکنار فرما. حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پانے والے ہمیں صحیح طور پر پیغام غدیر کو سمجھنے، اسے نشر کرنے، اسے ماننے کی توفیق عطا فرما.
پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے حاضر خوشنود رکھ، پانے جو بھی بنیاد مخصوصاً جماعت بن نوشاد بن فتوی عابد بھائی بن محمد بھائی بانو بن بنت کریم بھائی، غلام علی ابن کمال بھائی، اس کے بعد پانے والے رئیس پانا پن پاک کے صدقہ میں جماعت بیمار ہے ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پانا فیروز بھائی ابن محمد بھائی، اشتیاق بھائی ابن محمد بھائی، رضا حسین ابن غلام علی، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، گناہوں کو بخش دے، حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردگار مشرق نزدیک ماں دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردگار جو ہمارے ذرہ بربانے کے بدے کے حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردگار جڑاؤ عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردگار جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا طولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج و بشنا مہم واہلک اعداہم، جن کے ظہر سے دنیا اور اسلام سے بچ جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے، ہم تعجیل ظہر کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ ایام عید الاضحیٰ اور عید غدیر کے درمیان کے ایام ہیں۔ بہرحال میں نے پہلے خطبے میں غدیر کے سلسلے میں اپنے معروضات کو پیش کیا۔ عید قربانی جو آپ کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک بہت ہی سویٹ اسٹوری مجھے ملی ہے، تو پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں، انشاءاللہ پھر وقت ہوتا ہے تو دوسری گفتگو ہوگی، تاکہ اس پیغام کو سمجھیں اور آپ دیکھیں کہ یہ قربانی کا اثر کیا ہے نا، اور اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے سوال کیا اور اس کا خود ہی جواب دیا، اور سوال یہ کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مکہ میں کبوتر کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اب بہرحال اب ہیں یا نہیں، لیکن اکثر آپ نے دیکھا جو پرانی پکچر کبوتر بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کبوتر وہاں زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں کبوتر اس لیے زیادہ، کعبہ میں کبوتر کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کی علت یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا رسول سے بہت پہلے، کہتے ہیں ایک زمانے میں
ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ایک شخص کے جو ہے وہ پیڑ کے اوپر. تو کیا ہوتا تھا جب بھی یہ کبوتر انڈے دیتا تھا وہ شخص اس پیڑ پہ چڑھتا تھا اور چڑھنے کے بعد انڈے توڑ کے پھینک دیتا تھا. تو اب لازمی کہ اگر ہمیشہ اس کے انڈے توڑ کے پھینک دی جائیں گے تو اس کی نسل کیسے بڑھے گی آگے. تو اس نے جا کے اللہ سے شکایت کی اس کبوتر نے کہ پالنے والے میری نسل ختم ہو جائے گی کہ ایسے ہی جو ہے وہ توڑتا رہا تو پھر میری نسل کیسے بچے گی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب کہ اگر توڑنے آئے گا تو یہ پیڑ پہ چڑھنے سے پہلے گر جائے گا. پیڑ پہ چڑھنے لگے گا ہم اسے پیڑ سے گرا دیں گے, یہ وہیں مر جائے گا. تمہارے کبوتر کے تمہارے انڈے محفوظ رہیں گے, یہ آدمی جو تمہارے انڈوں کو خراب کر رہا ہے یہ نکل لے گا, یہ مر جائے گا. تو کبوتر نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا اللہ کے درمیان اور کبوتر کے درمیان کی, ٹھیک ہے اب کہ یہ انڈے نہیں توڑ پائے گا اور ہمارے انڈے بچ جائیں گے, نسل آگے چلے گی. لیکن اتفاق کیا ہوا کہ یہ آدمی پھر چڑھنے لگا. جب چڑھنے لگا تو جیسے ہی یہ چڑھ رہا تھا, جیسے ہی یہ چڑھ رہا تھا, ابھی پورا نہیں چڑھا تھا کہ نیچے ایک سائل آ گیا سوال کرنے والا. اس سائل نے کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو. تو یہ چڑھنے سے پہلے اتر گیا, اور اترنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ پہلے اسے اس کی ضرورت پوری کی اور پھر چڑھا. پھر اس نے جو ہے انڈے توڑ دیے اور انڈے توڑ کے یہ پھر اتر گیا. اب کبوتر نے اللہ کے باجا شکر پالنے والے تیرا تو وعدہ تھا کہ اس مطلب انڈے بچ جائیں گے, پھر نہیں بچے, پھر انڈے ہمارے ٹوٹ گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہماری نسل پھر خطرے میں. تو پروردگار نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے, دیکھو ہمارے وعدے جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کنڈیشنز پر, ہے نا. اس آدمی کی موت ہم نے لکھ دی تھی لیکن اس نے صدقے سے واپس حیات خرید لی. اس نے اگر یہ سیدھا چڑھ جاتا, وہ سائل اس وقت نہ آتا اور اس کی یہ مدد نہ کرتا تو اس کی موت ڈیفینیٹ تھی, وہ تو ہم نے لکھ دی تھی, اجل تھی. لیکن اجل کو انسان بدل سکتا ہے صدقے سے. اس نے صدقہ دے دیا تو اسے موت مل گئی. اب ہم تمہارا وعدہ بھی نبھائیں گے. ایسا نہیں کہ ایک کا وعدہ نبھانے کی وجہ سے خدا کوئی قادر مطلق نہیں ہے کہ دوسرے کا وعدہ نہیں نبھا پائے. اللہ نے کہا اب تم وہاں نہ رہو, تم آ جاؤ ہمارے گھر پہ رہو, وہاں تمہیں ہم امن کامل دیتے ہیں کہ وہاں حالت احرام میں کوئی ہی مکھی بھی نہیں مار سکتا. تمہیں کون مارے گا, تمہاری نسل بڑھ جائے گی. ہم تمہیں فل پروٹیکشن دیتے ہیں. وہ پروٹیکشن یہ کہ اب تم ہمارے یہاں جب آؤ گے تو چین سے رہو, تمہیں کوئی مارنے والا وہاں پر ہے نہیں. تم وہاں بھی انڈا بھی نہیں توڑ سکتے آپ. اگر وہ اس ہیجنگ کے لیے رکھا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ اللہ نے پروٹیکشن جو امن دیا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ خدا نے ان کو وہاں پر رہنے کی جگہ دی. تو اس میں کتنے سارے پیغام ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر انسان اپنی نسل کو بچانے کی فکر میں ہو تو اسے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے. خدا کے توسل سے ہی نسل بچتی, ورنہ یہاں نسل بچنا آسان نہیں ہے زین گرامی. ہاں آپ کے مولانا یہاں کون ہمارے انڈے توڑے گا؟ میں نے کہا تو ایک تھا, یہاں بہت زیادہ ہیں. صبح سے شام تک ہاں یا فزیکلی باقی رہن دیتے ہیں لیکن عقیدتاً مار دیتے ہیں, ہے نا, عقیدتاً مار دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ذرا, کیا میرے پاس تو وقت کم ہوتا, لمیٹڈ منزل میں پھنس جاتا ہوں, ورنہ تو بہت ساری چیزیں وہ کیا عقیدتاً ایسے مار دیتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہمیں آپ کا بچہ کبھی کبھار سنتا ہے نا, اور صبح سے شام تک گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس کا عقیدہ خراب کرنے والا بول رہا ہے ریڈیو پہ, ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے تو وہاں بھجن چل رہے ہیں, اسٹریٹ میں نکلا ہے تو وہاں گانے چل رہے ہیں. تو 24 گھنٹے جس کے کانوں میں یہی چیز جائے گی تو وہاں پیغام لا الہ الا اللہ کون پہنچائے گا, ہے نا. تو اس نسل کو بچانے کے لیے کہا ہے اللہ نے کہا دیکھو نسل بچتی ہے خانے خدا میں, خانے خدا میں لے آؤ گے نسل بچ جائے گی, خانے خدا میں نہیں لاؤ گے نسل ڈوب جائے گی. پیغام کیا تھا, کبوتر کہاں بچایا ہے, خانے خدا میں بچایا ہے. کہا خانے خدا, خانے خدا کا مطلب تھوڑی کہ ہر مرتبہ آپ جو مکہ لے کے جائیں گے, ویسے بھی ٹکٹ مہنگا ہو گیا ہے. تو کہا اسی لیے ہم نے ہر جگہ مسجد امام باڑے بنا دیے ہیں, لے آؤ گے بچ جائے گی, نہیں لاؤ گے ڈوب جائے گی. اس کے علاوہ پیغام نہیں ہے زانے, اس کا کوئی پیغام نہیں ہے, سمپل تھنگ ہے, یہ لو ہے اس کا, جو لایا ہے وہ بچ گئی. دوسری چیز جو نسل بچتی ہے دعا سے, ماں باپ کی دعا سے نسل بچتی. یہ بھی سنیے پیغام سے, یہ بہت سے واقعات میں وقت نہیں ہے لیکن خاص پیغام سنیے, بہت امپورٹنٹ. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی آخرت بخور ہو, آپ کی تدفین صحیح ہو جائے. آپ لکی ہیں کہ ایک کمیونٹی کے بیچ میں رہتے ہیں. اسی جو ہے لاسٹ سنڈے کا واقعہ ہے, میں آپ کو بتاؤں. ایک خاتون کی تدفین کے لیے کال آیا, ایرانی سینٹر سے ہمارے پاس آیا, اکثر آتے ہیں. تو فون آیا تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پہلے کر رکھا جہاں دفن ہوتے ہیں وہاں انہوں نے قبر بنا رکھی ہیں. تو میں نے ان کو کہا یہ قبریں تھوڑی سی کرکٹ ہیں, صحیح نہیں ہے, روب قبلہ نہیں, تو چوڑی کھودتے ہیں ٹیڑھا پکڑا کر کے, خیر وہ دفناتے ہیں جو بھی ہے صحیح نہیں ہے. بہرحال
بس راضی نہیں, چھوڑ کے چلا آتا ہوں میں وہ منزل. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, نام پوچھا, بولے ہے بہت مومنہ ہے, بہت اس کی وصیت ہے یہ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے. خیر ماشاء اللہ انتظام بھی ہو گیا ہمارے دربار سے, کبھی ماشاء اللہ خواتین گئے, خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے. جو لوگ اس میں مدد کرتے ہیں اس کے بڑے ثواب ہیں, وہ ان شاء اللہ کبھی آپ کو عرض کروں گا. تو گئے. خیر جیسے ہی میں وہاں پہنچا, ان کے بیٹے نے ایک جملہ بتایا, یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا, پہلے اس کا کرشمہ سنیے آپ کہ کیا ہے. تو اس کے بیٹے نے بتایا کہ میری ماں بہت مومنہ تھی, 3-4 سال پہلے میں اسے ایران سے یہاں لے آیا تھا, بیمار تھی, معذور ہو گئی, بیڈ سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی, لیکن اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی مولانا. جس حالت میں بھی تھی, بیٹھ کے بھی اٹھ کے بھی, جیسی بھی نماز. اور اس کی خوبی تھی کہ وہ ہر جمعے کے دن نماز جعفر تیار پڑھتی تھی. ہر جمعے کو وہ نماز جعفر تیار پڑھتی تھی. بوڑھی 100 سال کے قریب, میرا 80 سال سے اوپر کی, 100 اور 80 سال کے بیچ, کافی ضعیف خاتون تھی. میں نے کہا تو اب ہم نے غسل لیا, ماشاء اللہ بہت بہترین غسل لیا, ویسے آئی کہ اہلیہ تھی ان کے, سب لوگوں نے غسل لیا. غسل لینے کے بعد ہم نے جنازہ بہترین. اچھا اتفاق دیکھیے, کفن جو ہے نارملی میں ریگولر لے کے جاتا ہوں جب باہر جاتا ہوں, ہمارے پاس وہ کفن کربلا کے ہوتے ہیں, 2-4 چند لا کے رکھے تھے میں نے. تو جب میں نے ریگولر کفن اٹھایا تو اس کے نیچے کربلا کا کفن نکل گیا. تو میں نے کہا یہ نکلا ہے تو مجھے لے چلنا چاہیے ساتھ. تو میری انٹینشن نہیں تھی کہ میں اس کو کربلا کا کفن دوں گا, میری انٹینشن تھی میں ریگولر کفن دوں گا, اس کا یہ کربلا کا کفن نہیں دوں گا. لیکن میں نے راستے میں بس کال کیا, میں نے کہا ہے آپ پاس ایکسٹرا, بولے ہے مولانا اگر آپ دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے قابل ہوگی تو دوں گا, ہر ایک کو نہیں دیتا میں یہ کفن, اس میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ کربلا کا کفن پہن کے جائے بھی. تو جب اس کی بیٹے نے بتایا کہ مولانا میری مدر بہت ہی ریلیجس تھی اور ہر جو ہے جمعے کے دن نماز جعفر تیار وہ پڑھا کرتی تھی. میں نے کہا نماز جعفر تیار صرف علی اللہ کہنے والا ہی پڑھتا ہے یہ خاص نماز ہے نا, اس لیے. تو میں نے کہا اب میں اس کو کربلا کا کفن دوں گا. تو میں نے اسے اول تو کربلا کا کفن دیا. پھر جب لے کر آیا تو جیسے ہی مولانا نفیس بھی آ گئے تھے, ہم جیسے ہی قبر کے پاس پہنچے, قبر 180 ڈگری رونگ. قبر کیا تھی؟ 180 ڈگری رونگ, بالکل ایسے قبر ہونا چاہیے, یعنی ایسے قبر ہوتی ہے نا تاکہ ادھر فیس کرے, وہ قبر ایسے کھدی ہوئی تھی. اب کیا کریں, مولانا نفیس بھی کھڑے تھے, میں بھی کھڑے تھے. یہ دیکھیے جعفر تیار نماز ہے نا. اب ہم نے کہا بھیا یہ تو دفن نہیں ہو سکتی ایسے. تو بولا قبلہ یہ اور وہ. میں نے کہا نہیں, میں تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا مولانا, ہے مجھے ویسے بھی کلاس میں دیر ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کیا کریں, تو اس کے بیٹا کا کوئی طریقہ, میں نے ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک قبر اس کے بارے میں اوڑھ لو اور ان کو ایسے کراس کر دو, تو 2 قبریں دونوں قبلہ رخ ہو جائیں گی. تو اس کا چھوٹا والا بیٹا, یہ 30 سال سے یہاں رہتے ہیں, تو انہوں نے فوراً کہا کہ مولانا میں تیار ہوں قبر خریدنے کے لیے, آپ ایک اور قبر کو دو. اگر یہ اب اس نے کیا, جب جو سامنے والا دیکھیے اس میں اور دونوں سائڈ قبریں, تو آپ کھودیں گے کیسے. اب اس نے فوراً کال کیا اپنے مینیجر کو, ادھر ادھر سب دوڑایا. تو اس نے اپنا میپ نکالا, اب اس میں ٹائم لگ رہا ہے, اور میپ نکالتے اس نے کہا کہ مولانا اس سائڈ کی قبر ایک ہی خالی ہے, آپ کھود لو. اس کی قبر وہیں کھودی اور وہ صحیح قبلہ رخ دفن ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو صحیح تدفین کے لیے, آخرت بخیر کرنے کے لیے 2 چیز چاہیے. ایک چیز عزیزان گرامی اپنی اولاد کی تربیت, اور ایک خود کے لیے دعا تاکہ خدا اس کی آخرت کو بخیر کر دے, ورنہ آسان نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ قبر اگر غلط بن جائے تو سارا مسئلہ ہی خراب ہے, سارا مسئلہ ہی خراب ہے. بالکل ایسا جیسے سم الٹی لگ جائے تو ایک کال نہیں لگتا, قبر الٹی بن جائے تو عزیزان گرامی ایک بھی جو ہے رحمت نہیں آتی ہے. تو یہ سمجھ جائیے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے یا تو وہیں دفن ہو کہ جہاں قبریں صحیح ہیں, جہاں پر لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, جو ہمارے یہاں شیعہ قبرستان ہے ان کی. تو یہ میسج ہے کہ یہ دعا کام آتی ہے. اس کا مطلب یہ میسج اس لیے دیا کہ اگر آپ کو اپنی نسلوں کو بچانا. کہاں تھی بات؟ کبوتر پہ تھی, لیکن کبوتر کون ہے ہماری نسل میں؟ ہمارے بچے ہیں. ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے لانا ہے, خانہ خدا میں لانا ہے. جو خانہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں وہ اس کا نتیجہ یہ ہے جان. اب آپ کو میں اس کے اندر انالائز کروں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے, میں اتنی باتیں آپ کو بتاؤں کہ بس, لیکن وقت نہیں. کہ کیا ہوا اس نسل کو, کیوں ایسا ہے کہ انسان اپنی ماں کے لیے صحیح قبر نہیں کھود سکتا. اس کا ریزن یہ کہ وہ کبھی بھی مرکز پہ نہیں گیا, کبھی بھی اس نے عالم کے پاس بیٹھ کر دین حق کو نہیں سیکھا. اس کو تو یہ پڑھا دیا گیا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. سبھی تو اس سے خطرناک واقعات ہیں, میں نے آپ کو پورے ڈیٹیل سے سنائے بھی نہیں. کبھی پرسنل لوگ بیٹھے تو بتاتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ سینسٹیو مرحلے ہیں, آسان نہیں ہے. ولایت کے اوپر بات چل رہی تھی, وہیں سے کہ ولایت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ مکمل عقیدے کے ساتھ نہیں کہیں گے سمجھ کر, تب تک نہ تو دنیا آپ کی سنورے گی نہ آخرت سنورے گی. اور اس کے لیے آپ کو کنٹینیوسلی اس سے کانٹیکٹ رکھنا ہے, کانٹیکٹ رکھنا ہے. اور کانٹیکٹ نہ صرف رکھنا ہے بلکہ برابر آپ کو اس سے سمجھتا. اب یہ توفیق ہوتی ہے ماں باپ کی دعا. ایک سب سے پہلے کہ بیسک چیز سنیے, بات ختم کر رہا ہوں میں, کہ اگر آپ اپنے بچوں کے بچنے کے لیے دعا نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد نہیں بچے گی.
ماں باپ کو اولاد کے لیے دن رات دعا کرنی ہے، دن رات دعا کرنی ہے۔ کیوں دعا کرنی ہے؟ کہ میں نے رسول کی حدیث بار بار عرض کی، کیا کہا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی جو ہے خدا پوری کرتا ہے جیسا انبیاء کی دعا امت کے حق میں پورا کرتا ہے۔ پھر آپ جب دعا کریں گے تو خدا آپ کو توفیق بھی دے گا کہ آپ ان کے صحیح راستے کا انتظام بھی کریں، ان کے لیے آپ یہ تمام فیسلٹی بھی فراہم کریں جہاں وہ بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جن کی ذمہ داری میں نبھائیں گے تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ ہے بچے بہت سے ہمارے ماشاءاللہ آج بھی آتے ہیں، اس سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں، ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے دین کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ ہے ولایت علی بن ابی طالب کا میسج، اور اس میسج کو ہمیں آگے کنوے کرنا ہے تاکہ ہم اس کی وجہ سے نہ صرف اپنی ذمہ داری نبھائیں بلکہ اور آگے ایسی نسل قائم کر جائیں جو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لائق ہو۔ چند اشعار سن لے بہرحال، کیونکہ یہ غدیر ہے، میں نے بہت سی چیزوں کو بھی ٹچ نہیں کیا، جس میں قرآن در غدیر ایک پورا کتاب میں نے بہت سال پہلے بنائی تھی، اتفاق سے نہیں پڑھی۔ اس میں کیا ہے کہ قرآن کے اندر پیغام غدیر کیا ہے، غدیر میں خداوند عالم نے قرآن میں کہاں کہاں غدیر کا تذکرہ آیا ہے، یہ سن لیجئے۔ تو یہ سب سے پہلا پیغام ہے، کیا ملا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہمارے میر دبیر ہیں، ان کا دبیر جو ہے ان کا یہ قطع کہتے ہیں، پایا نہ رمل سے نہ جفر سے پایا، ہے نا، رمل و جفر یہ نیمرولوجی کو کہتے ہیں نا، پایا نہ رمل سے نہ جفر سے پایا، نہ علم راضی کے ہنر سے پایا، کہتے ہیں پایا نہ رمل سے نہ جفر سے پایا، نہ علم ریاضی کے ہنر سے پایا، خم ہو کے ڈھونڈا جو دبیر، جو کچھ پایا علی کے در سے پایا۔ خم ہو کے ڈھونڈا جو دبیر، جو کچھ پایا علی کے در سے پایا۔ تو جب تک علی کے در پہ نہیں آئیں گے تب تک کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ علی کے در پہ جب دبیر کو مل رہا ہے تو یہی چیز، اب یہ دیکھیے یہ آگے حدیث تو سن لیجیے، اس کے بعد بس یہ آخری جو ہے وہ شعر مولا کائنات ولایت کے سلسلے میں پھر دوبارہ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کمیاب ہوگی یا سب سے کم ملے گی وہ دو ہوں گی، نمبر ایک بھروسے مند دوست اور حلال روزی۔ یہ دونوں چیزیں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوں گی، ایک بھروسے مند دوست، ایک حلال روزی۔ اور اگر آپ اس حدیث کی سچائی پر رکھنی ہے تو اس کی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھیں چاروں طرف اس کے ایویڈنس موجود ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے علی کا حق، یہ بس آخری بات ہے اس میں، اس بشر پر خدا کی لعنت 1000 بار، کہتے ہیں اس بشر پر خدا کی لعنت 1000 بار، بغض علی میں جس نے بھی زندگی تمام کی۔ کہتے ہیں اس بشر پر خدا کی لعنت 1000 بار، بغض علی میں جس نے بھی زندگی تمام کی، جس شخص کی چلتی ہے بغیر حب علی سانس، وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی حرام کی، وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی حرام کی۔ بس یہ زیادہ، اس لیے یہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل کا پیغام ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ولایت علی بن ابی طالب سے ہماری نسلیں متمسک رہیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وردا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل اجر عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرور سلام ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، جنات جزایات مشتاق جزایات سے مشرف فرما، جہاں جزایات کو گئے خیر سب نے وطن کو پلٹیں، پالنے والے ہم جو بچے ہمارے حصول علم میں کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علی حجۃ اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یا محسن قد اتاک المسیح انت المحسن ون المسیح فتجاوز عن المسیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسلا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يقم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
رب صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب صل علی محمد وآل محمد. یا خیر المسئولین ویا خیر المعطئین، ارزقنی وارزق آلی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم. رب زدنی علما. اللہ اکبر. الحمدللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم الرحمن